اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ محبت اس کے نصیب میں ہوتی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دنیا کے لوگوں میں سے
جو دل اللہ کو پسند آتے ہیں ان دلوں میں اللہ پاک محبت رسول نازل کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انبیاء کے بعد اللہ پاک نے ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب اصحابہ من خیر قلوب العباد، تو جن کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ اور صاف تھے ان کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیا۔ وہ نبی علیہ السلام کے اصحاب بن گئے، آپ کے دیدار کرنے والے بن گئے، اور پھر انہوں نے آپ سے وہ محبت کی ہے جس محبت کو ان کے دشمن بھی مان گئے ہیں کہ واقعتاً ہی محبت ہو تو ایسی۔ بخاری شریف میں نے آج ہی پڑھا ہے، عروہ بن مسعود ثقفی کو مکہ والوں نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ جب واپس گیا تو اس سفیر نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفیر بن کے گیا ہوں، گوروں کے پاس، انگریزوں کے پاس بھی گیا ہوں، نجاشیوں کے پاس بھی گیا ہوں، لیکن ما رأیت احدا یعظم اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جس طرح ان سے پیار اور ان کا ادب کرتے ہیں ایسی مثال میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا آپ نے کیا محبت کا اظہار دیکھا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ چہرہ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے تو ان کے چاہنے والے ان کے وضو کے قطرے کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ وہ چہرہ دھوتا ہے، وہ نیچے ہاتھ کر دیتے ہیں اور وہ اس پانی کو اپنے چہرے پہ، اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے کہ یہاں تک کو محبت کچھ سمجھ میں آتی ہے، اور اگلی جو بات ہے وہ تو سمجھ سے بھی باہر ہے۔ پوچھتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کا محبوب تھوک پھینکتا ہے تو وہ تھوک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، فَطَلَقَهُ عَلَى وَجْهِهِ، وہ تھوک کے آگے ہاتھ کرتے ہیں اور آپ کے تھوک مبارک کو اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے آپ سے ایسی محبت کی ہے کہ ان کے دشمن بھی مان گئے ہیں کہ محبت ہو تو ایسی۔ ہم اپنی اولادوں سے پیار کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ جو ہماری محبت ہے اپنی اولاد سے، ماں باپ سے، اس سے کہیں زیادہ صحابہ اپنے محبوب پیغمبر سے پیار کرتے تھے۔ ان سے پھر آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، آنکھوں سے دور ہونا یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے ایک صحابی اٹھ کر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا۔ آپ نے دیکھا پریشان ہے، آپ نے فرمایا ما لی اراک محزونا، کیا پریشان لگ رہے ہو؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں ابھی آپ کی مجلس سے گیا ہوں، گھر ابھی پہنچا دروازے پہ ہوں، آپ کی محبت نے پھر ستایا ہے، میں دروازے سے ہی واپس آ گیا۔ اللہ کے رسول اذا ذکرت موتی و موتک، جب میں اپنی اور آپ کی موت یاد کرتا ہوں تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا، پھر مجھے بڑا رونا آتا ہے کہ دنیا میں تو جب آپ سے اداس ہوتے ہیں تو بھاگے ہوئے آتے ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ تو بڑے لوگ ہیں، جنت میں آپ جائیں گے تو اعلیٰ درجات پہ ہوں گے، اور یہ فقیر سا آپ کا صحابی، آپ کا غلام جنت میں آپ سے ملاقات کیسے کرے گا؟ اس وجہ سے مجھے پریشانی ہے۔ تو وہ ساتھ رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اللہ پاک کو اس کی یہ محبت پسند آئی، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ او میرے محبوب پیغمبر اپنے ان غلاموں کو کہہ دو تم میرے پیغمبر کی فرما برداری کرو، اللہ جنت میں تمہیں اپنے محبوب پیغمبر کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ صحابہ اکرام اپنی اولادوں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، صحابہ اکرام اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، صحابہ اکرام اپنی جائیدادوں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتے تھے، صحابہ اکرام سے آپ کی پھر جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تاریکی میں اپنا دروازہ کھولا، دروازے سے باہر آئے، آپ نے اپنے دروازے کے پاس دیکھا آپ کا ایک غلام دروازے پہ بیٹھا ہے۔ آپ نے پوچھا ربیہ رات کی تاریکی ہے، سارے اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اور ربیہ تم میرے دروازے پہ کیا لینے بیٹھے ہو؟ سیدنا ربیہ رو پڑے، عرض کرتے اللہ کے رسول دن کو تو آپ کی خدمت کرنے والے آپ کے کئی غلام مل جاتے ہیں، ایسے بس بستر پہ لیٹے لیٹے یاد آیا اور ربیہ دن کو تو نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے کئی آپ کے غلام ہیں، اگر رات کو آپ کو خدمت کی ضرورت پیش آئی تو آپ کی خدمت کون کرے گا؟ اللہ کے رسول یہ غلام آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، آپ اپنی حاجت سے فارغ ہو کے آئے، آپ نے پوچھا ربیہ کیا تیرے پاس پانی بھی ہے؟ جی اللہ کے رسول آپ کے وضو کے لیے میں نے پانی سنبھالا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں وضو کروا رہا ہوں، آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ بڑے خوش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا ربیہ سل یا ربیہ سل، اے ربیہ تو نے خوش کر دیا ہے خدمت رات کی طریقی میں کر کے، اے ربیہ آج مجھ سے کچھ مانگ لو میں اللہ سے تجھے لے کر دوں گا۔ سیدنا ربیہ رو پڑے، عرض کرتے اللہ کے رسول جنت میں تو آپ کے سارے غلام ہی جائیں گے، اللہ کے رسول اصل بات یہ ہے رات کو جب میں بستر پہ جاتا ہوں مجھے آپ کی محبت تنگ کرتی ہے، آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے آپ کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہوں، اے اللہ کے رسول مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اے اللہ کے رسول یہ غریب صاحب کا غلام ہے، آپ کے سارے غلام ہی جنت میں تو جائیں گے، یہ غلام جنت میں چلا بھی گیا آپ تو اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے، یہ ربیہ جنت میں آپ سے ملاقات کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول اگر آج آپ نے مجھے یہ موقع عطا کیا ہے، گولڈن چانس عطا کیا ہے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، وہ میرے پیارے نبی مجھے اللہ سے اپنا جنت میں ساتھ لے کر دے، میں جنت میں آپ کا ہمسایہ ہوں، جب چاہوں آپ سے ملاقات کر لوں، جب چاہوں آپ سے دیدار کر لیا کروں، جب چاہوں آپ سے گفتگو کر لیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے اتنا پیار کیا ہے، ان سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی انوکھے انداز میں کی ہے۔ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے مکہ فتح ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہیں، آج اللہ کا گھر بھی فتح ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت اللہ کے گھر میں بھی آ گئی ہے، نبی علیہ السلام بڑے خوش ہیں، آپ کو اپنا بچپنا یاد آ رہا ہے، اپنی جوانی یاد آ رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں 50 سال زندگی گزاری ہے، 46 SP کے باسیہ، اپنا دیش تو ہر ایک کو بڑا پسند ہوتا ہے، جدھر بندے نے بچپنا گزارا ہو، جوانی گزاری ہو، اس بات کا اچھے طریقے سے تو اس کو پتہ ہے جو کاروباری سلسلے میں کسی دوسرے شہر جاتے ہیں کہ اپنے دیش کی کتنی قدر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا دیش فتح ہو گیا، آپ بڑے خوش ہیں، آپ کو اپنی جوانی یاد آ رہی ہے، میں نے بچپنا کن گلیوں میں گزارا، جوانی کن گلیوں میں گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم مکہ پاک کی گلیوں میں خوش ہیں، آپ کا ایک غلام دوڑا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول، انصار صحابہ، مدینہ والے صحابہ وہ سارے ایک خیمے میں جمع ہو چکے ہیں اور سارے ازاروں کے دار رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں کے ساتھ انصاریوں کے خیمے میں پہنچ گئے، دیکھا انصار صحابہ نے سب نے اپنے سروں کو جھکایا ہوا ہے اور سارے ازاروں کے دار رو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، یا معاشر الانصار، اے انصاریوں، آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ کا گھر بھی فتح ہو گیا ہے، اب جو چاہے جب چاہے اللہ کے گھر میں عمرے کے لیے آ سکتا ہے، حج کے لیے آ سکتا ہے، اب ساری رکاوٹیں اللہ پاک نے ختم کر دی ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن تم سارے انصاریوں مدینے والوں تم کیوں رو رہے ہو؟ انصاری صحابہ بڑے بڑے صحابہ نے اپنا سر پاک اٹھایا، عرض کرتے اللہ کے رسول، مکہ پاک کے فتح ہونے کی خوشی تو ہمیں بھی ہے، لیکن اس خوشی کے ساتھ ہمیں ایک غم لگ گیا ہے، ایک غم کی سوچ آ گئی ہے۔ کہا سوچ کیا ہے؟ عرض کرتے اللہ کے رسول، آپ مکہ پاک سے آئے، آپ نے ہم سے ہمارے مال قبول کیے، یہ ہمارا احسان نہیں آپ کا احسان ہے۔ اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے باغ قبول کیے، یہ آپ کا ہم پہ احسان ہے، آپ نے ہم سے محلات قبول کیے، یہ آپ کا احسان ہے۔ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا اپنا دیس ہے، جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ نے بچپنا گزارا، جہاں آپ نے جوانی گزاری، اللہ کے رسول اپنا دیس تو ہر ایک کوئی بڑا پیارا لگتا ہے، آپ کا ادھر سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا تھا، آپ کو مجبور کر کے یہاں سے نکالا گیا۔ اللہ کے رسول اب تو آپ کا اپنا دیس فتح ہو گیا، اب تو آپ یہاں رہ جائیں گے، آپ تو بڑے لوگ ہیں، ہم آپ کو مجبور کر کے مدینہ پاک سخت تو نہیں نہ لے جا سکتے۔ اللہ کے رسول ہمیں غم یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ پاک آج سے آپ سے خالی ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ محبت بھرے جملے سن کے رو رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہو انصاریوں، تم نے یہ کیا سوچ بنا لی ہے؟ ان المحیا محیاکم ومماتی مماتکم، وہ انصاریوں میں ہجرت کر کے تمہارے پاس مدینہ پاک میں جا چکا ہوں، اب میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، اب میری موت بھی مدینہ پاک میں آئے گی، اب میں مدینہ پاک کو چھوڑوں گا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ سے اتنا پیار کیا ہے، صحابہ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح کوئی محبوب ہو نا، پیار ہو، کوئی بیٹا بیرون ملک کاروبار کے لیے جائے تو باپ سے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، بھائی کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، اس سے کہیں زیادہ صحابہ اکرام ہمارے پیارے نبی سے پیار کرتے تھے، ان سے اپنے محبوب پیغمبر کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر وقت میں نے آپ کا لینا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے، عشاء کی اذان کہہ کے، اے اللہ کے رسول عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آ جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آنا چاہ رہے، آپ پہ غشی پڑ گئی، آپ گر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی دیر کے بعد ہوش آیا، آپ پوچھتے ہیں اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں اللہ کے رسول، لوگ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بلال بار بار آپ کے دروازے پہ نماز کی آواز دینے آ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، پھر آپ پہ غشی طاری ہو گئی، آپ گر گئے، نبی علیہ السلام پھر بے ہوش ہو گئے، کافی دیر کے بعد پھر ہوش آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ کے رسول، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، بلال بار بار آ رہے ہیں۔
اللہ کے رسول آپ بھی جائیے، صحابہ کے دل پھٹ نہ جائیں۔ سیدنا بلال کو سیدہ فاطمہ نے آواز دی، اے بلال، رسول اللہ کی مشغول بنفسہ اليوم، آج میرے بابا کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ او بلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشییں تاری ہیں، آپ کے پاس آنے کی طاقت ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانا چاہتے ہیں، آپ پہ غشی پھر طاری ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گر گئے۔ کافی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ اب بلال آئے تو اس کو کہہ دینا، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھا دے، میرے پاس آئی طاقت نہیں ہے میں مسجد میں آ سکوں۔ سیدنا بلال آئے، کہا گیا او بلال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمت نہیں، آپ مسجد میں آ جائے، ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھا دے۔ سیدنا بلال نے یہ آواز سنی، چیخ ماری اور رو کے کہنے لگے، یا لیتنی لم تلدنی امی، اے کاش میری ماں مجھے جنتی نہ، میں دنیا میں آتا ہی نہ، میری آج سے پہلے موت ہی مجھے آ جاتی۔ ایسا دن بھی میں نے دیکھنا تھا، اذان میں کہوں اور نماز کے لیے میرے محبوب علیہ السلام مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا بلال نے آ کے پیغام دیا، جناب ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بیمار ہے۔ ایک دن سیدنا عباس علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے، تکبیر کی آواز آئی، سیدنا عباس علی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اے اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تکبیر کی آواز آ رہی ہے، ہمیں اجازت دیجئے ہم نماز پڑھ لیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہو عباس علی اب میری طبیعت سنبھل گئی ہے، اس کیفیت میں میرے رب نے مجھے نماز کی چھٹی نہیں دی، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ امی عائشہ یہ بیان کرتی رو پڑی، فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ سیدنا علی پاک کے کندھے پہ رکھا اور مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ کس کیفیت میں جا رہے ہیں؟ فرماتی ہیں رجلاہ تخطان، آپ کے پاؤں مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ اس کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد پاک میں نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے چلا نہیں جاتا، آپ دو آدمیوں کے سہارے مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کیفیت میں بھی میرے رب نے مجھے نماز معاف نہیں کی۔ ہم ماشاءاللہ میرا دادکا گاؤں ہے، ہم پیر اس کو سمجھتے ہیں جو پرلے درجے کا بے نماز ہو، دور دور دم کروانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں جس کے چہرے پہ سنت بھی نہ ہو اور جو بے نماز ہو۔ یاد رکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ نبی علیہ السلام نے اس کیفیت میں بھی نماز کا ناغہ نہیں کیا۔ اللہ پاک نے آپ کو نماز کی چھٹی نہیں دی۔ درباروں پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے، سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، جنہوں نے کبھی وضو کر کے نہیں دیکھا، غسل کر کے نہیں دیکھا، ہم ان کو پہنچی سرکار سمجھتے ہیں، اور کہا جائے بھائی انہوں نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کہتے ہیں یہ فقیر لوگ ہیں نمازیں پڑھیں، ہم جیسے گناہ گار، یہ تو نیک لوگ ہیں، فقیر پہنچی سرکاریں، انہوں نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا، یہ کیسے نماز پڑھے؟ کیا ان کی شان ہمارے پیر و مرشد سے بھی بڑھ گئی ہے؟ نبی علیہ السلام کو اللہ نے بیماری کی حالت میں نماز معاف نہیں کی، تو یہ شیطان کون ہوتے ہیں جن کو اللہ نے نماز معاف کر دی؟ نبی علیہ السلام تو ایک جنگ کے میدان میں، اور جنگ بھی بندوقوں اور گولوں والی نہیں، چھپ کے لڑنے والی نہیں، تلواروں والی جنگ ہے، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا سر پھٹا ہوا، جنگ جاری ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے عرض کی اللہ کے رسول اگر ایک دم عصر کی نماز پڑھنے لگو گے تو دشمن حملہ کر دے گا، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، سب کو ختم کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لڑائی کے اس میدان میں، جس میدان میں کافروں سے جنگ ہو رہی ہے، اس میدان میں بھی میرے رب نے مجھے نماز معاف نہیں کی۔ ابھی جبریل آئے، وہ ایک نیا طریقہ لے کے آئے کہ اللہ کے رسول اگر اکٹھے نہیں پڑھ سکتے 2 جماعتیں بنا لو، پہلے ایک کو نماز پڑھا دو، دوسرا گروہ دشمن سے لڑتا رہے، جب یہ نماز پڑھ لیں پھر ان کو دشمن کے آگے بھیج دینا، پھر وہ واپس آ جائیں، پھر ان کو نماز پڑھا دینا۔ اس انداز سے 2 جماعتیں بنا لو، رب نے آپ کو جہاد کے میدان میں بھی نماز کی معافی دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں آپ سے چلا نہیں جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں، اس کیفیت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے نماز ادا کی، نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے آئے۔ آپ کا یہ زندگی کا آخری خطبہ ہے، عجب انداز سے یہ شروع ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، او میرے صحابہ، اللہ پاک نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، چاہے تو وہ زمین پہ رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ فاختار ما عند اللہ، اس نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ جناب صدیق پاس بیٹھے زاروں کی تار رونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں، اے ابو بکر تجھے خیر ہے، اللہ کے پیغمبر نے کسی آدمی کا واقعہ سنا ہے، تم نے رونا شروع کر دی ہے۔ کہا عمر تیری ماں تجھے گم پائے، اللہ کے رسول کے علاوہ کون ہو سکتا ہے جس سے اللہ پوچھے دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس آنا چاہتے ہو؟ اے عمر، یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ الفاظ کہنے یہ سارے صحابہ رو پڑے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت ہی نہیں ہوتی تھی، وہ رو پڑے کہ یہ تو ہمیشہ کی جدائی ہونے لگی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا او میرے صحابہ، غور سے میری بات سنو، میری طرف توجہ کرو۔ صحابہ سارے خاموش ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہو، میرے صحابہ، الا ان من کان قبلکم اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، تم سے پہلے یہودی عیسائی کئی قومیں اس لیے تباہ ہو گئیں، ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتا یا اللہ کو کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، وہ اللہ کی عبادت چھوڑ کے ان کی قبروں کو سجدے شروع کر دیتے تھے، وہ اللہ کے گھروں کو ویران اور ان کی قبروں کو آباد کر دیا کرتے تھے۔ انی نغیتکم من غادا، او میرے صحابہ، میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں، تم نے میری قبر سے یہ سلوک نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو تم میرے جانے کے بعد، میری قبر بننے کے بعد تم اللہ کی عبادت چھوڑ کے میری قبر کی عبادت شروع نہ کر دو۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں اس کام سے روک کے جا رہا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ تیرا پیغمبر تجھ سے التجا کرتا ہے، پہلے انبیاء نیک لوگوں کی قبروں کی طرح تو میری قبر کو بت نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو بعد میں آنے والے لوگ تجھے چھوڑ کے میری قبر کی عبادت شروع نہ کر دے۔ اے اللہ، میں اپنی قبر کو تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میری قبر کی تو نے حفاظت کرنی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کی قبر کی آج تک حفاظت کی ہے۔ تیرے پاکستان کے اندر تو ہر قبر
قبرستان کے اندر معبود ہے، ہر قبرستان کے اندر اللہ کے سوا اوروں کی عبادت ہوتی ہے، لیکن جاؤ مکہ مدینہ چلے جاؤ، ادھر بڑے بڑے نیک لوگوں کی قبریں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قبریں ہیں، لیکن ادھر اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہیں درگاہ نظر نہیں آئے گی جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت ہوتی ہو، ان سے اللہ تو کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ ہے۔ اللہ پاک کے سوا عبادت کے لائق کوئی ہوتا تو ہمارے نبی ہوتے، اگر وہ نہیں ہے تو کائنات میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ صحابہ فرماتے اس کے بعد ہم اپنے محبوب پیغمبر کا خطبہ مسجد میں سن ہی نہ سکے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری خطبہ ختم ہو گیا، آپ گھر تشریف لے گئے، سوموار کا دن آ گیا، 12 ربیع الاول کا دن آ گیا، صبح سویرے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، آپ نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کو لایا جائے، سیدہ فاطمہ کو بلایا گیا، حسنین کریمین آ گئے، سیدہ فاطمہ بھی آ گئی، دروازے سے انٹر ہوئی ہے، سیدہ فاطمہ رونے لگی، کیونکہ پہلے جب سیدہ فاطمہ گھر میں آیا کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ اپنی بیٹی کے پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام اتنے بیمار ہو گئے آپ سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، سیدہ فاطمہ آتے ہی کہنے لگی واہ کر بابا، واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان کو آج کتنی تکلیف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ نے فرمایا، بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، اے بیٹا فاطمہ آج تو تیرے بابا کی تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے، آج کے بعد آپ کے بابا کو پتھر نہیں مارے گا، آج کے بعد آپ کے بابا کی دشمنی ختم ہو رہی ہے، کوئی آپ کے باپ کو گالی نہیں دے گا، کوئی آپ کے باپ کے گلے میں کپڑے ڈال کے کھینچے گا نہیں، آج تو ساری تکلیفوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، سارے کمرے والے رونے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کے پاس ٹھنڈے پانی کا پیالہ پڑا ہے، آپ بار بار اس پانی کے اندر ہاتھ بھگو کے اپنی پیشانی پہ لگا رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں ان للموت لسکرات، موت کے لیے سختیاں تو ہوا کرتی ہے، اور بار بار آپ دعا کر رہے ہیں اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ تیرے پیغمبر سے موت کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی، اپنے پیغمبر کی تو مدد فرما۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے امی عائشہ فرماتی ہیں آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا، آپ کے جسم پاک بوجھل محسوس ہونے لگا، میں سمجھ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے، میں جلدی سے اٹھی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو چارپائی پہ لٹا دیا، میں نے یمن کی سفید چادر سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، میں اٹھا کے لائی، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پہ چادر ڈال دی ہے، تیز تیز قدموں کے ساتھ اس دروازے پہ پہنچی جو مسجد نبوی میں کھلتا ہے، میں نے اس کو زور سے دستک دی، صحابہ انتظار میں دوڑے ہوئے آئے، ماں خیر تو ہے، کامات نبیکم پروانو، تمہارے محبوب پیغمبر دنیا چھوڑ گئے، سارے صحابہ کی سسکیاں نکلنے لگی، سارے صحابہ رو رہے، کوئی ستون کے ساتھ لگا رو رہا ہے، کوئی دیوار کے ساتھ لگا رو رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ گئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ پاک کی تاریخ کے 2 دن ایسے ہیں جو مجھے کبھی نہیں بھولتے، ایک دن وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لائے تھے، اضاء کل شیء بالمدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پورا مدینہ ہی روشن ہو گیا تھا،
پورا مدینہ آپ کی آمد سے خوشبو سے معطر ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشبوئیں پھیل گئی، روشنییں پھیل گئی، اور فرماتے ہیں دوسرا وہ دن تھا جب ماں عائشہ نے کہا تمہارے محبوب پیغمبر فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر جو ہی آئی، فرماتی ہیں ازلمت المدینہ، تو ایک دم مدینہ پاک پہ اندھیرا چھا گیا، اندھیرا اتنا چھا گیا ہم میں سے کوئی اپنا ہاتھ آگے کرتا تھا اس کو آگ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ سیدنا معاذ یمن میں کہتے ہیں مجھے خواب آیا مدینے کی طرف اندھیرا چھا گیا ہے، ادھر نور ہی ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اس خواب کی تعبیر یہ کی کہ میرے محبوب پیغمبر مجھے چھوڑ گئے۔ سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھیت کی طرف باہر جو اپنی زمین ہے اس کو پھیرا مارنے کے لیے گئے، واپس آ رہے ہیں۔ کسی نے بتایا ابوبکر تم تو اپنے پیغمبر سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئے، تمہارے محبوب پیغمبر تو دنیا چھوڑ گئے۔ روتے آنسو باتے ہوئے اپنی بیٹی عائشہ کے کمرے میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک سے کپڑے کو ہٹایا، آپ کی پیشانی پاک کو بوسہ دینے لگے اور رونے لگے۔ وہاں نبیہ ویا صفیہ ویا خلیلہ، آئے میرے دوست، آئے میرے محبوب پیغمبر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ روتے 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 کہہ رہے طبت حیا و میتا، او میرے حبیب آپ کی زندگی بھی پکیزہ، آپ کی موت بھی پکیزہ، ایک ہی تو موت آنی تھی جو آپ پہ آ گئی، آج کے بعد کبھی آپ پہ موت کی تکلیف نہیں آئے گی۔ روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے مسجد میں آ گئے۔ ادھر عجب منظر ہے، سارے صحابہ رو رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی ہوئی ہے اور ان کا جب ہی انداز ہے، وہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، واللہ ما مات رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم میرے پیغمبر مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، جن پہ ہم نے اپنی اولادیں قربان کی، اپنے مال قربان کیے، اپنے دیس قربان کیے، اپنے وطن اپنے علاقے قربان کر دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہم کیسے زندہ رہ سکتے ہیں، ہمارے کلیجے ہی نہ پھٹ جائے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں الا رسلک یا عمر، اے عمر تحمل سے کام لو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں نہیں نہیں ابو بکر، میرے محبوب پیغمبر مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ جناب صدیق سیدھے منبر پہ تشریف لے آئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ یہ خطبہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ کیوں آنکھیں بند کر رہے ہو؟ حقائق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا صدیق منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا کہتا ہے من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او میرے صحابہ، او میرے محبوب پیغمبر کے غلاموں، ہمیشہ زندہ رہنا، کبھی موت نہ آنا، یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ موت تو آنا دور کی بات ہے، اس ذات کو کبھی نیند بھی نہیں آئی، کبھی اونگ بھی نہیں آتی، یہ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ اللہ پاک کا حصہ اور جز نہیں، وہ اللہ کی مخلوق تھے، جو ان کو اللہ کا حصہ سمجھتا تھا وہ سن لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پاک کا میں دیدار کر کے آیا ہوں، آپ کو دیکھ کے آیا ہوں، آپ کی پیشانی مبارک کو چوم کے آیا ہوں۔ قدمات نبیکم، ہمارے پیارے نبی ہمیں چھوڑ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدائیاں دے گئے۔ او عمر اور نبی علیہ السلام کے غلاموں، تمہیں قرآن پاک کا یہ مقام بھول گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انک میت و انہم میتون، جب مکہ والوں نے آپ کو تانا دیا کہ آپ کے بیٹے سارے ہی فوت ہو گئے، اور
مکہ والو بیٹوں سے ہی نام زندہ رہتا ہے، ان کے بیٹے بھی فوت ہو گئے، اب انتظار کرو ان کی موت کا، یہ ان کو موت آئی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی، انک میت و انہم میتون۔ او میرے پیغمبر اگر آپ میت بن جائیں تو کون سا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ اللہ پاک کا قانون ہے، آپ نے بھی میت بننا ہے اور ان سب نے میت بن جانا ہے، آپ نے بھی میت بن جانا ہے اور ان سب نے میت بن جانا ہے۔ یہ 23واں پارہ ہے، سورۃ یاسین والا سپارہ ہے اور اس کی آخری سے پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے وہ لفظ بولا ہے جو ہم پنجابی میں بولتے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا ساری صدیوں کا جو ہماری بولی میں مرے ہوئے فوت شدہ انسان پہ لفظ بولا جاتا ہے، اللہ پاک نے وہی لفظ ہمارے پیارے نبی کے لیے بولا ہے، انک میتون، بے شک آپ نے بھی میت بن جانا ہے، وانہم میتون، اور بے شک یہ سارے ہی میت بن جائیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، کوئی بھی جو زمین پہ آیا ہے وہ موت سے نہیں بھاگ سکتا، موت سے بچ نہیں سکتا، ہر انسان کو موت ضرور آنی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے منبر پہ، انک میت و انہم میتون۔ ایک اور آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ یہ دو آیات پڑھی جناب صدیق نے منبر پہ۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر اللہ آپ کا بھلا کرے، مجھے ایسے لگا یہ دو آیات ابھی ابھی اتری ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیات سنی مجھے یقین ہو گیا اللہ کے پیغمبر ہمیں چھوڑ گئے، ما تکلنی رجلائی۔ عمر کہتے ہیں میرے پاؤں نے میرا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیا اور میں زمین پہ جا گرا۔ سارے صحابہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور زاروں کی تار رو رہے ہیں، یار تیرے گاؤں کے اندر کوئی پیارا فوت ہو جائے، کوئی سردار فوت ہو جائے، کوئی وڈیرا فوت ہو جائے جس سے سارے ہی پیار کرتے ہوں، پورے گاؤں میں کیسے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام کی کل کائنات محبوب پیغمبر تھے، وہ اپنی بھوک پیاس آپ سے بجھایا کرتے تھے، آپ کا دیدار کرتے ان کو اپنی بھوک بھول جایا کرتی تھی۔ ان کی کیفیت کیا ہو گئی؟ سارے صحابہ رو رہے ہیں، سیدہ فاطمہ گھر میں رو رہی ہیں۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، کیا کہتی ہیں؟ وابتا عجاب ربندہ وابتا مل جنت الفردوس مأوا وابتا الى جبریل ننعا۔ ہائے ابا جان ہمیں چھوڑ کے آپ کو اللہ نے بلایا، آپ نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ ہائے ابا جان آپ مدینہ پاک ہمیں چھوڑ کے اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ اللہ کی قسم فاطمہ کے ان الفاظ کو پہاڑ پہ اتار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ کیا کہتی ہیں؟ وابتا الی جبریل ننعا۔ ہائے ابا جان ہم آج جبریل کو کہتے ہیں جبریل مدینہ پاک نانا، جس ہمارے پیغمبر کے پاس آپ آتے تھے وہ ہمارے پیغمبر ہی نہیں رہے۔ سیدہ فاطمہ روتی رہی۔ جانتے ہو نا محبت کے اندر تو بیٹیاں ہی بیٹوں سے جیت جایا کرتی ہیں، جتنا بیٹیاں باپ سے پیار کرتی ہیں اتنے بیٹے بھی اپنے باپ سے پیار نہیں کرتے۔ سیدہ فاطمہ روتی رہی، سارے صحابہ روتے رہے، حتیٰ کہ آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا۔ پھر 10 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو رہے ہیں، آپ کے حجرے میں آ رہے ہیں، 10 ہو کے آپ پہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا جنازہ تھا، سارے صحابہ 10
دس ہو کے آپ پہ درود پڑھتے ہوئے واپس جا رہے ہیں۔ جناب علی پاک اور سیدنا عباس نے آپ کی قبر جب تیار ہو گئی، آپ کو دفن کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ جب اٹھانے لگے علی پاک کی بھی چیخ نکل گئی، روتے ہوئے کہتے ہیں لولا امرتنی بالصبری، کاش آپ نے مجھے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا۔ علی آپ کی جدائی میں اتنا روتا، پوری دنیا میں مثال قائم کر دیتا، کوئی بھی اپنے پیارے پہ اتنا نہ روتا جتنا میں آپ کی جدائی میں روتا۔ آنسوؤں کی برسات میں علی پاک کو عباس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو لحد میں اتار دیا ہے۔ صحابہ اکرام نے اوپر سے اینٹوں کے ساتھ مٹکوں کے ساتھ آپ کی لحد کو بند کی ہے، اوپر سے مٹی ڈال دی ہے، دفن کر کے فارغ ہوئے۔ سارے صحابہ رو رہے، جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، گھر سیدہ فاطمہ دیوار کو لگی زاروں کی دار ہو رہی ہے۔ دیکھا علی پاک کے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ علی تیرے لباس کو مٹی کیسے لگ گئی؟ لگتا ہے تم نے میرے بابا کو مٹی میں دفن کر دی ہے، کہیں دفن کر کے تو نہیں آ رہے؟ کہاں فاطمہ؟ کالی تم تو میرے بابا سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، میرے بابا پہ تم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے بھی تیار تھے، چاند سے حسین چہرے والے پہ تم نے مٹی کیسے ڈال دی؟ وہ مجھے ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں نے میرے محبوب کے چہرہ پاک کو مٹی میں دفن کر دی ہے۔ جناب علی پاک بھی رو رہے، فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول اور سوموار کا دن ہے، مدینہ پاک کی یہ حالت ہے۔ جناب علی پاک روتے ہوئے کہتے ہیں او فاطمہ، دل کہاں برداشت کر رہے تھے، دل تو انکار ہی کر رہے تھے، لیکن ہی من امر اللہ، ہی من امر اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کے فیصلے پہ سارے بے بس ہو گئے تھے۔ سیدہ فاطمہ روتی رہی، جناب علی پاک روتے رہے۔ فرماتے ہیں علی پاک سیدہ فاطمہ اپنے باپ کی جدائی میں، باپ کی وفات پاک کے بعد 6 ماہ تک زندہ رہی ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں ما رأیت تبسما علی وجہ فاطمہ، 6 ماہ کے عرصے میں نے فاطمہ کے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ فاطمہ نے مسکرانا ہی چھوڑ دیا تھا باپ کی جدائی میں، باپ کے غم میں۔ کئی عورتوں نے کہا تو فاطمہ 3 دن سے زیادہ تو سوگ جائز ہی نہیں ہے، تم اتنا کیوں روتی رہتی ہو؟ فرماتی ہیں میں سوگ تو نہیں مناتی، آنکھوں پہ میرا اختیار ہی نہیں، باپ کی جدائی کا مجھے غم ہی بڑا ہے۔ اس غم میں سیدہ فاطمہ شاعرہ بن گئی۔ وہ شعر پڑھا کرتی تھی، کہتی تھی سبت علیہ مصائب لو انا سبت علی الایام سرنا لیالیا، یہ تو میں تھی جو اپنے باپ کا غم برداشت کر گئی، اگر یہ غم سورج پہ پڑ جاتا تو سورج بے نور ہو جاتا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ بھی وفات پا گئی۔ فرماتے ہیں فاطمہ کو کسی بیماری کی وجہ سے موت نہیں آئی، بلکہ فاطمہ کو اپنے باپ کی جدائی کے غم میں موت آ گئی۔ یہ صحابہ اکرام کی کیفیت ہے، صحابہ اکرام کے غم کا عالم یہ ہے۔ سیدنا بلال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے فارغ ہوئے، انہوں نے اپنا سامان کندھے پہ رکھا اور مدینہ پاک سے باہر نکل پڑے۔ لوگ بھاگے ہوئے گئے، او بلال پہلے ہمارے محبوب پیغمبر نہیں رہے، اب تم بھی جا رہے ہو؟ کہاں جس شہر میں میرے محبوب نہیں رہے اس شہر میں میں نے نہیں رہنا۔ لوگوں نے کہا بلال ہم نے آپ کو جانے نہیں دینا۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، جن گلیوں میں، جس مسجد میں، جس مصلی پہ، جس منبر پہ میرے محبوب نظر نہ آئے اس شہر میں مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ بلال کو مدینہ پاک سے پیار نہیں تھا، پیار تھا، محبت
محبت تھی، لیکن جدائی کا غم اتنا تھا بلال ڈر گئے کہیں اس جدائی کے غم میں اپنے آپ کو مار ہی نہ بیٹھوں، کہیں میں خودکشی نہ کر بیٹھوں، کہیں میں حرام کی موت ہی نہ مر جاؤں۔ اس ڈر سے سیدنا بلال مدینہ چھوڑ رہے، کہا مدینہ میں مجھے میرے محبوب نظر نہیں آتے۔ لوگ بھاگے ہوئے جناب ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے، وہ صدیق پہلے ہمارے محبوب نہیں رہے، اب اللہ کے محبوب پیغمبر کی نشانی آپ کا بانگا بلال بھی جا رہا ہے۔ جناب ابوبکر صدیق دوڑے ہوئے آئے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان کو پکڑ لیا، اور بلال ہم نے آپ کو نہیں جانے دینا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کو جانے دیں؟ پہلے ہم سے اپنے محبوب پیغمبر کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی، بلال نہ جاؤ۔ سیدنا بلال رک گئے، کہتے ہیں بن ابو بکر آپ تو مجھے روک سکتے ہیں، آپ کا تو حق بنتا ہے، لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ اے ابو بکر آپ نے مجھے امیہ کی غلامی سے آزاد کروایا تھا، ان اشتریتنی لنفسک فامسکنی وان اشتریتنی للہ فدانی، اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کروایا ہے، میں اگر آپ کا غلام ہوں تو پھر تو جیسے آپ کہیں گے مجھے ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ جناب ابوبکر صدیق فرماتے نہیں نہیں، میں نے اپنے لیے تجھے آزاد نہیں کروایا، وہ تو میرے محبوب پیغمبر کی خواہش تھی، میں نے اللہ کے لیے آپ کو آزاد کروایا تھا۔ کہا صدیق پھر ہٹ جاؤ، لا ارید المدینہ بدون رسول اللہ، پھر آزاد بندے اپنے مرضیوں کے مالک ہوا کرتے ہیں، جس شہر میں میرے محبوب مجھے نظر نہیں آتے اس شہر میں میں نے نہیں رہنا۔ سیدنا بلال نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے مدینہ پاک میں میرے محبوب نظر نہیں آتے۔ اب آپ سیدنا بلال سے اعلیٰ پاکستان میں کوئی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں پاکستان کے سارے اولیاء کو جمع کر لیا جائے اور سیدنا بلال کی ساری زندگی کی نیکیوں کو نہیں بلکہ ان کا ایک لمحہ، جس لمحے میں انہوں نے ہمارے پیر و مرشد کا دیدار کیا ہے، سارے پاکستانی مل کر اس لمحے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کو مدینہ پاک رہتے ہوئے نظر نہیں آتے، تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، تمہیں یہاں سے کیسے نظر آ جاتے ہیں؟ سیدنا بلال نے مدینہ پاک چھوڑ دیا ہے، دمشق جا کے ڈیرے ڈال لیے، کئی سال گزر گئے، کئی سال کے بعد بیمار ہوئے۔ تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ الاسلام میں بھی موجود ہے، حافظ ابن کثیر علیہ جیسا مورخ بھی لکھتا ہے، جب بیمار ہو گئے، غشی طاری ہو گئی، غشی پہ غشی پڑ رہی ہے، بی بی پاس بیٹھی زاروں کے تار رونے لگی، لگتا ہے جدائی کا وقت آ گیا۔ سیدنا بلال ہوش میں آئے، پوچھتے ہیں کیوں رو رہی ہو؟ کہا لگتا ہے جدائی کا وقت آ گیا۔ کہا تم روتی ہو، میرے لیے تو خوشی کا موقع آ گیا، واہ فرحہ واہ فرحہ واہ فرحہ، آئے میرے لیے خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے۔ لقیت الموت ولقیت محمدا واحبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر سے موت آئے گی، ادھر سے میرے محبوب پیغمبر سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اتنی شان والے، اتنے مقام والے، پھر وہ جانتے تھے اب آپ سے ملاقات موت کے بعد ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ دنیا میں نہیں، آپ اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، جنت الفردوس کے مالک بن چکے ہیں۔ سیدنا بلال سے اللہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، آپ نے پوچھا بلال کو لاؤ، بلال کو لاؤ، صحابہ حیران ہیں۔ بلال کا آج بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، کہا بلال کیا کرتے ہو؟ رات کو میں نے جنت کی سیر کی ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ وہ اتنی شان والے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک نظر نہیں آئے۔ سیدنا بلال کی شان پہ، سیرت پہ میں نے ساری حدیثیں پڑھی ہیں، ایک حدیث میں نے یہ پڑھی، نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدنا بلال کو اپنی مجلس میں خاص بلایا، تنہائی میں،
آپ نے پوچھا ہے بلال مجھے بتاؤ تم عمل کیا کرتے ہو؟ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخش نعلیک فی الجنہ۔ اے بلال مجھے اللہ نے جنت کئی دفعہ دکھائی ہے، کئی دفعہ میں نے جنت کی سیر کی ہے، میں جب بھی جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز میرے آگے آگے جنت میں آتی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے، عرض کرتے اللہ کے رسول میں نے وضو کی سنتیں کبھی نہیں چھوڑی، وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد میں نفل ضرور پڑھتا ہوں۔ وہ تھے اصل محبت کرنے والے، جو فرض تو بڑی دور کی بات ہے، وہ نفل کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ہم فرضوں کے قریب نہیں جاتے اور ہمیں دوسروں کی فکر ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں گستاخ ہے، فلاں محبت نہیں کرتا، فلاں عشق نہیں کرتا۔ پہلے میں اور آپ اپنا تو جائزہ لیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ نفلی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، سنتے نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور ہم جمعے کی نماز پڑھنے والے، مار کا زیادہ مارے گا، اکثر تو ہیں عید پڑھنے والے، اگر کوئی زیادہ مار کا مارے گا تو جمعے کی پڑھ لے گا، وگرنہ پرلے درجے کے بے نماز اور عشق کے دعوے دار، یہ کھوکھلے دعوے دار ہیں۔ صحابہ اصل محبت کر گئے جو سنتے بھی نہیں چھوڑتے تھے، نفل بھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کی ایک ادا، آپ کی ایک ایک اشارے پہ اپنی اولادوں کو، اپنے مال تک کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ وہ جیت گئے یہ محبت کی بازی، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، وہ اپنی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ آؤ اس محبت کی طرف واپس آ جائیں، صحابہ کی طرح اللہ رب العزت ہمیں محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں سر عبد المجید قاسمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا ہے کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ، جتنا خوبصورت آپ نے سپیکر لگایا ہے، ایسا سپیکر ہو تو چاہے ہر سال آپ مجھے بلا لیا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعا کیجیے اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، اور ہمارا جو گاؤں ہے اس کے سانجے جو پیر ہیں میاں عبد المنان صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت تندرستی والی لمبی عمر دے، اور بھی باقی بھی بیماروں کے لیے دعا کیجیے، فوت شدگان کے لیے دعا کیجیے، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جتنے ساتھی تشریف فرمائے ہم سب کا سننا سنانا قبول فرما۔ اے میرے اللہ گناہ گار ضرور ہیں لیکن تیری رحمت کے محتاج ہیں، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ گناہ گار ضرور ہیں لیکن بندے تو تیرے ہی، اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرما۔ اے شہنشاہ ہم سب کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے پاس اولاد ہے نیک اور نوازی بنا، والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے میرے اللہ کئی گلشن ویران ہیں، تیری رحمت کو ترس گئے، جن کے پاس اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے اللہ کئی مریض اور بیمار بیٹھے ہیں، تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما، کئی خود
وقت بیمار ہیں، کئیوں کی اولادیں بیمار ہیں، کئیوں کے ماں باپ بیمار ہیں، سبھی تیری رحمت کے محتاج ہیں شہنشاہ، سب کو شفائے عطا فرما، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے شہنشاہ، دنیا کے اندر دوا خانے تو بڑے ہیں لیکن شفا خانہ تو تیرا ہی ہے۔ اے اس تمہارے اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے شہنشاہ، اس ہماری مسجد کی ایک رونق، ایک بزرگ بیمار ہو گئے میاں صاحب، اللہ ان کو شفائے عطا فرما، ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ان کے بیٹے ان کی خدمت کر رہے ہیں، قبول فرما۔ اے میرے اللہ، ان کی خدمتیں قبول فرما، اپنے گھر کی خدمتیں قبول فرما۔ اے میرے اللہ، جو تیرے گھر کو آباد کرنے میں لگے ہوئے تو ان کے گھروں کو آباد فرما، جو انتظامیہ اہتمام کر رہے انتظام کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، سب کی محنتیں قبول فرما، سب کے مال جانستوں کی حفاظتیں فرما، سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہمیں جب تک زندہ رکھنا، عزت ایمان شان والی زندگی نصیب فرمانا۔ اے میرے اللہ، موت آئے ایمان کی خوبصورت حالت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، یہ ملک ہم نے تیرے نام پہ حاصل کی ہے، تو خود اس کی حفاظتیں فرما، اس کے حال پہ رحم فرما، ضروریات زندگی آسان فرما، دہشت گردی فسادات سے اس ملک کو پاک فرما، بیماری کی وباؤں سے اس ملک کو پاک فرما۔ اے میرے اللہ، جو تیرے گھر تیرے نام پہ بنے ہوئے ملک کی حفاظت میں لگے ہوئے تو ان کی مدد فرما، جو دشمن ہے ان کو ہدایت عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔